آج آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فیصلہ تھا، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نہ صرف آپ ریویو واپس لے رہے ہیں بلکہ عمل درآمد کی بھی بات کر رہے ہیں۔ 4 سال پہلے نہ صرف آپ ریویو میں گئے تھے بلکہ پہلے آپ ریویو میں جاتے ہیں مارچ 2019 میں، پھر اپریل 2019 میں جسٹس فائزہ کے خلاف ایک شکایت آتی ہے، مئی 2019 میں ان کے خلاف ریفرنس آتا ہے، تحریک انصاف بھرپور انداز میں اس ریفرنس کا دفاع کرتی ہے، بھرپور انداز میں جسٹس فائزہ اور ان کی اہلیہ کے خلاف ایک کیمپین چلائی جاتی ہے۔ کیا بدل گیا 4 سال میں کہ یہ فیصلہ اب آپ کو رول آف لا کے لیے لگ رہا ہے، اس پر عمل درآمد بھی کرانا آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہرحال میں اس کیس میں کونسل نہیں تھا۔ آج میں نے پتہ کیا ہے، علی ظفر صاحب اس میں ہمارے وکیل تھے اور ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ ججمنٹ تو رول آف لا اینڈ ایگزیکیوشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ تو آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے ججمنٹ ہے۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ جو پچھلے سال میں نے 24 مئی کو پٹیشن فائل کی تھی جس میں یہ کنٹینرز اور راستوں کی رکاوٹ تھی، میں نے اسی ججمنٹ پہ ریلائنس کیا تھا، جو 25 مئی کو پھر یہ راستے کھولنے اور سپریم کورٹ نے جو اس پہ ڈیٹیل آرڈرز پاس کیے تھے۔ جب آپ نے یہ کیا تھا اس وقت بھی سوال اٹھا تھا کہ جس ججمنٹ کے خلاف ریویو میں گئے، جس ججمنٹ پر تنقید کرتی تھی تحریک انصاف، اسی کا سہارا لے کر یہ مطالبہ تحریک انصاف کر رہی ہے، اس لیے آج بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آج آپ اس پر عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں۔ میں اسی پہ ابھی آپ کو جواب مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ علی ظفر صاحب نے مجھے جو اس کی ایکسپلینیشن بیان کی اور آج کورٹ میں بھی بتایا کہ ہم ججمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، وہ آئی ایس آئی نے جو رپورٹ فائل کی تھی اس رپورٹ میں ایک ریفرنس ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی علماء ونگ کے خلاف کوئی آبزرویشن آئی ہوئی ہے آئی ایس آئی کی رپورٹ میں۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ایکسپنج کرانے کے لیے آئے تھے، ناٹ فار ریویو آف دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ آج انہوں نے واضح کیا۔ مگر شریف شاہی صاحب اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، انٹیلیجنس بیورو بھی گیا ریویو پٹیشن میں، ظاہر وزیر اعظم کے ماتحت ہے، آئی ایس آئی گئی، اس وقت بڑے زبردست تعلقات تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اور عمران خان صاحب کے، پیمرا گیا، پیمرا آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا ہے، تحریک انصاف گئی، ایم کیو ایم اتحادی تھی، یہ سارے کے سارے گئے۔ تو یہ کس کے کہنے پر گئے تھے؟ صرف آپ نہیں گئے بطور جماعت، بلکہ یہ وہ ماتحت ادارے جو وزیر اعظم عمران خان کے ماتحت تھے وہ بھی سارے کے سارے ریویو میں گئے ایک ساتھ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی بات سوال و جواب کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ یہ بتائیں کہ پیمرا ایک اسٹیچوٹری انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، کس کے کہنے پہ اس نے پٹیشن فائل کی تھی؟ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ دار ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ یہ بتایا کہ کس کے کہنے پہ پٹیشن کی اور آج کس کے کہنے پہ ودڈرال ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ویلڈ سوال تھے، کورٹ نے کیے اور بہرحال وہ جواب پراپرلی پارٹیز نہیں دے سکی۔ لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دے دی۔ اور دوسری بات ظاہر تحریک انصاف کی حد تک جو آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، بٹ پیمرا کا اس وقت تحریک انصاف دفاع کرتی تھی نا، پیمرا تو سب کو نوٹس کرتا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ آج حالات اس سے بھی برے ہیں اور ظاہر آپ کی بات میں وزن ہے، مگر 2019 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور براڈ کاسٹرز اور جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں پیمرا کیا کر رہا ہے، پھر اس وقت کے جو چیئرمین پیمرا تھے ابصار عالم صاحب 2017 میں انہوں نے بتایا کہ کیسے جنرل فیض حمید اور انٹیلیجنس ایجنسیاں انہیں مجبور کیا کرتے تھے۔ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا اور ظاہر اس وقت نون لیگ کی حکومت کے خلاف کیا، تو اس وقت تو آپ ساتھ کھڑے تھے پیمرا کے رائٹ کے بھی اور ریویو کے بھی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ پی ٹی آئی کی اگر گورنمنٹ تھی تو 100% فیصلے صحیح نہیں ہو رہے ہوں گے، کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ان غلطیوں کا خمیازہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب میں اتنی جرت ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی کو ایڈمٹ بھی کیا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا ریفرنس فائل کرنے والا، انہوں نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو اس لیے حکومت میں بیٹھنے والے تمام مشیر، تمام وزراء، تمام جو کیبنٹ کے ممبران ہوتے ہیں وہ اجتماعی فیصلے کرتے ہیں، وہ شخص فرد واحد نہیں ہوا کرتا۔ ظاہر آپ نے یہ بڑی اہم بات کی اور غلطی تسلیم کرنا بڑی غلطیوں سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے
یہ پی ٹی آئی بھی ان جماعتوں میں سے شامل ہے کہ اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں ماضی سے سبق سیکھ کے آگے چلنا چاہیے. آج جو بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہے, جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے, اس کی مثال ہم مشرف کے زمانے میں بھی نہیں دیکھتے. یہ بڑی آپ نے سوال اہم بات کی تھی کہ غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے, اور آپ درست کہہ رہے ہیں, جب تک غلطیوں کو تسلیم نہ کیا جائے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے. تو عمران خان صاحب نے جو ریفرنس ہے اس حد تک اس بات کو تسلیم کیا کہ غلط تھا, پھر صدر مملکت نے بھی تسلیم کیا, اور خان صاحب نے یہ بھی مانا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر جو ہے وہ ریفرنس بھیجا گیا تھا. مگر اس ریفرنس سے ایک ماہ پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ جنرل فیض حمید بہت ایکٹیو ہیں کہ سارے کے سارے ریویو میں جائیں. پھر تحریک انصاف بھی جاتی ہے, IB بھی جاتی ہے, پیمرا بھی جاتا ہے, الیکشن کمیشن بھی جاتا ہے, شیخ رشید بھی جاتا ہے, MKM بھی جاتے ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی غلطی پھر تسلیم کرتے ہیں کہ ریویو جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے تھا, ریویو بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی کیا گیا تھا, اور جسٹس فائز صاحب کے خلاف ریفرنس بھی اس لیے دائر کیا گیا تھا تاکہ وہ اس ریویو میں نہ بیٹھیں, اس فیصلے کے ریویو میں جس کو آپ آج آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک فیکچول بات ہے, اور فیکچول بات ابھی میرے پاس اس کی پوری فیکٹس کی تفصیلات نہیں ہیں. ظاہر عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور پارٹی میں بھی آپ کے سامنے ہی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں, اور ہمارے بہت سارے لیڈرز یا اٹھائے گئے ہیں یا وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے. جو فیکچول اگر باتیں ہیں تو ظاہر ہے میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اب میں ان کا باتوں کا جواب دے سکوں, لیکن میں ان پرنسپل ایک بات کہتا ہوں. پرنسپلی یہ ججمنٹ درست ہے, اس کا اطلاق ہونا چاہیے, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ری ڈیفائن کرنا چاہیے, اور ان کو پالیٹکس سے باہر ہونا چاہیے. ان کا کام جو آئین نے ان کو تفویض کیا ہے اس کے مطابق اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینی چاہیے. سیاستدانوں کا کام ہے, اور مقبولیت کو قبولیت کی شرط پہ سامنے نہیں رکھنا چاہیے. اب اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کا خدا نخواستہ ہمیں بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا, جو کہ آلریڈی ہم بہت زیادہ بھگت چکے ہیں. اور شیف شاہین صاحب, یہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں, ظاہر ہے آئین کی, قانون کی پاسداری کی, اس کے علاوہ بالادستی کی, اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی سیاست میں, میرا خیال ہے کسی بھی ایک بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ سارے کام ہوں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنی غلطیوں کو پہچانا ہے اور وہ آگے اسی طریقے سے بڑھنا چاہتے ہیں, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. مگر جیسے آپ نے کہا کہ کچھ فیکچول چیزیں ہیں, آپ ایک بڑے سینئر وکیل ہیں, نہ صرف آپ بار پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں بلکہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. تو فیکچولی جب تمام باتوں کو پھر تسلیم بھی کرنا پڑے گا نا کہ کیا کیا ہوا تھا. جیسے فار ایگزامپل آج چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا, ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آرکیسٹرا میں سب میوزک بجاتے ہیں اور سامنے ایک ڈنڈا لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس تھا, اس کا جب فیصلہ آیا تو جسٹس مقبول باقر کا جو نوٹ تھا, اختلافی نوٹ, اس میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ 7 مارچ 2019 کو نظرثانی کی درخواستیں دائر کی گئی, جبکہ 10 اپریل 2019 کو حکومتی پراکسی شکایت کنندہ ڈوگر نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. یہ سب بدنیتی پر مبنی تھا, اور یہ ایک مشترکہ خواہش تھی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جسٹس قاضی فائزہ کو دھرنا کیس کے فیصلے کی نظرثانی سے غیر حاضر رکھا جائے. پھر ہم نے دیکھا ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا, ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے باوجود ان کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا, کس طرح FBR کو استعمال کیا گیا. آفیشلز آ کے کہہ چکے, یہ سارے فیکٹس آپ نے دیکھے, آپ ایک انفارمڈ وکیل ہیں. یہ سب غلط ہوا نا پاکستان کی تاریخ میں, جس کی وجہ سے آپ بھی بھگت رہے ہیں, ملک بھی بھگت رہا ہے. ان غلطیوں کو تسلیم کریں گے تو آگے جا کے بہتری ہوگی. دیکھیں میں اگر آپ کو اس وقت آفیشل پوزیشن میں بیٹھا ہوں, لیکن اگر میں پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں, آفیشل اور پرسنل یہ دو الگ الگ چیزیں اگر ہیں, تو پرسنلی ہم اس وقت بھی حامد خان کی گروپ کی حیثیت سے ہم اس وقت اس ریفرنس کے خلاف تھے, اور ہم نے اس وقت بھی قاضی صاحب کے حق میں یہ تحریک بھی چلائی تھی. لیکن جہاں تک یہ غلطیاں ہیں یا اگر کوئی تفصیلات ہیں, وہ غلطیاں چونکہ میں نے کہا نا کہ کوئی حکومت یا کوئی بھی گورنمنٹ 100% وہ 100% ٹھیک نہیں ہوا کرتی. غلطیاں ماضی میں ضرور ہوئی ہوں گی, گورنمنٹ سے ہوئی ہوں گی, PTI سے بھی ہوئی ہوں گی. جب آپ اس ججمنٹ پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہیں تو بے شک جنرل فیض حمید کے لیے اس کے اثرات ہوں, ریپرکشنز ہوں, بے شک وہ بھی اس معاملے میں پھنس جائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد ہو. جی میرا یہی کہنا مقصد ہے کہ کوئی بھی شخص ہو, خواہ وہ کوئی بڑا آدمی ہو, کوئی چھوٹا آدمی ہو, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہو, آج کی اسٹیبلشمنٹ ہو. دیکھیں میں نے تو یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش نے کیسے ترقی کی. وہاں کے ایک سابق چیف جسٹس اور سابق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو جب تک سزا نہیں ہوئی اس ملک نے ترقی نہیں کی. اور ہمیں بھی یہ اس پریسیڈنٹ پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا.
آپ کو آئین کی بالادستی کے لیے عدالتوں کو رول ادا کرنا پڑے گا، قوم کو رول ادا کرنا پڑے گا، صحافیوں کو رول ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کا ملک کسی صحیح ٹریک پہ چل سکتا ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، آپ بطور ظاہر بار پالیٹکس ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، مگر اب آپ ترجمان تحریک انصاف بھی ہیں، اور تحریک انصاف کی پوزیشن جنرل باجوہ پر تو بہت زیادہ کرٹیکل رہی ہے، ان پر تو شدید تنقید رہی ہے، مگر جنرل فیض حمید کے حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ انفیکٹ حکومت جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کہتے رہے کہ وہ تو چاہتے تھے کہ وہ کنٹینیو کریں دسمبر 2021 تک۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جنرل فیض حمید کے خلاف بھی کارروائی ہو، کیونکہ بہت سارے الزامات ان سے متعلق ہیں، وہ سگنیٹری بھی ہیں اس دھرنے کے، تحریک انصاف کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اس ججمنٹ پر مکمل منوان عمل درآمد ہو۔ شاہزیب صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ عمل درآمد کی بات کرتے ہیں تو آپ سلیکٹیو عمل درآمد کی بات نہیں کر سکتے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندے کو چھوڑ دیا جائے اور فلاں کو رکھ لیا جائے۔ لیٹ دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، جو قانون کی نظر میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں قانون کے مطابق whosoever is involved، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، جو بھی اس میں ہو ماضی میں، لیکن اس سے زیادہ آج بھی اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ آج کے جو حالات ہیں اس پہ زیادہ انفورس کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ماضی میں تو غلطیاں ہوئی، ہو گئی، ختم ہو گئی نا، آج وہ تسلسل ہے۔ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ تحریک انصاف جو ریویو میں گئی تھی اس کیس کے بعد، اور ریویو کے بعد جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، نہ صرف اس ریفرنس پر اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہے، ریویو پر اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہے، اور اب ججمنٹ کو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اس پر منوان عمل درآمد ہونا چاہیے، چاہے جنرل فیض حمید کے خلاف اس حوالے سے کارروائی ہو اس ججمنٹ کے نتیجے میں، تو بھی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑی شفٹ تحریک انصاف کے موقف میں نظر آئی ہے۔